کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، یعنی اللہ سے بھی زیادہ دشمنوں سے ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک تو ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اے نبی کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 13 سال مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ہاتھ باندھنے کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اپنے صحابہ کی ایسی تشکیل کرو، ایسی تیاری کرو کہ ان کے دل جو ہیں وہ دین کے بارے میں پختہ ہو جائیں۔ جب یہ پختہ کندن بن جائیں گے، بالکل ایندھن کی طرح بن جائیں گے، پھر ان کو اللہ کے لیے میدان میں اتارو۔ تو اس وقت صحابہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا نہیں ہے، بالکل ہاتھ باندھ کے ہاتھ روک کے بیٹھ جاؤ، جنگ نہیں، اس وقت تک اجازت نہیں ملی جہاد کی بالکل بھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک اجازت نہیں تھی، تمہیں صرف کہا گیا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو اور دین کو قائم کرو، لیکن تم اس وقت کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی خاطر لڑنے کی اجازت ملے۔ جب تمہیں اجازت دی گئی تو تم نے اس وقت کہا کہ اب ہم تھوڑے دنوں کے لیے تو سکون میں آئے تھے، جب یہ مدینہ منورہ آ گئے اور ان کو اجازت مل گئی کہ اب جہاد کرو، کیونکہ اب جماعت زیادہ ہو چکی تھی اللہ کے نبی کے صحابہ کی، تو پھر یہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ اللہ پہ کوئی اعتراض اٹھائے، بلکہ ایک بشریت کا تقاضا تھا کہ ابھی تھوڑے دن تو ہوئے ہمیں سکون میں آئے ہوئے اور پھر اب جہاد کا حکم آ گیا۔ تو ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی راحت اور سکون تمہارے ساتھیوں کے لیے زیبا نہیں دیتا اللہ کے نبی، کہ یہ کہیں کہ تھوڑے دن تو ہمیں سکون مل جاتا، کیونکہ آخرت کی جو سہولتیں ہیں، عافیت ہے، عزتیں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ان چیزوں کی طرف نظر کرو، وہ بھی تھوڑی سی دیر کے لیے انہیں بتایا گیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جب جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی۔ انہی کو پھر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو ابھی ہمیں سکون مل جاتا، ابھی ہمیں اس طرح کا حکم دے دیا گیا، اب ہم مر گئے وہاں جا کر تو شہید ہو گئے یا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو کہا تم اگر گھر بھی بیٹھے ہوگے، پیچھے بھی کافی دفعہ تنبیہ اس بات پہ کی، تو موت نے جہاں آنا ہے وہ رات تمہاری قبر کی جس شہر جس مٹی میں لکھی ہے وہ آ کر رہے گی۔ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو، اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے، کہ ہر بات میں اللہ کے نبی کو ٹیز کرنا، ہر بات میں انہیں کوئی نہ کوئی تانا دے دینا۔ یہ منافقین تھے جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو پھر بھی بیچ بیچ میں مارتے ہی رہتے تھے کوئی نہ کوئی بات کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ ما اصابک من مصیبت فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس کی بات کی گواہی دینے کے لیے یہ کافی بات ہے کہ تم صرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہو۔ ان کے اوپر زیادہ ٹینشن نہ لو کہ یہ لوگ کوئی بھی بات کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اس بات سے ورا ہو کر اپنی بات کی طرف رہا کرو۔
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیرے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہو۔ وہی بات دوبارہ کہ تمہیں نگران نہیں بنایا کہ تم ان کی ٹینشن لو، انہی کے پیچھے پڑے رہو۔ 11 مرتبہ قرآن میں یہ تقاضا آیا کہ اللہ کی اطاعت وہی ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، کہ اطاعت اصلاً اللہ کی ہو لیکن عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کہ ہم اللہ کو مانیں گے تبھی کہ اس وقت ہمارا عمل، ہمارا حلیہ، ہماری باتیں، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں، تب ہی پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ دونوں کی اطاعت کو جوڑ دیا گیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب یہ منافقین کا دوبارہ بیان آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے تعریفیں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں منہ پہ بہت میٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر وہ اپنی باتیں پوری کرنے کے لیے، اپنے مطلب پورے کرنے کے لیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ منافق کی نشانی ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں مگر یہ تمہارے پاس سے جب باہر جاتے ہیں نبی، تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف بہت مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کیا کرو، ان کی پرواہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور تمہاری حمایت کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے کہ یہ کلام صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ جیسے آج ایک ریسرچ آتی ہے، ایک بک آتی ہے، اگلے سال اس کا ایک نیا ایڈیشن آ جاتا ہے کہ ریسرچ میں آگے ترقی کر لی گئی ہے یا بک کا نیا ایڈیشن آ گیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں اگر یہ دنیا کی کوئی کتاب ہوتی یا کسی انسان بشر کی ہوتی تو اس میں اختلاف ضرور ہوتا، لیکن جب یہ میرے کلام ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ میری کتاب ہے اور اس میں غور اور فکر کرو۔ یہ صرف تمہارے لیے ایسے نہیں کہ اٹھا کے رکھ دو، غور فکر کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تو انسان کا کوئی کاوش کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتی، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب کے اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ حقیقت ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں 70 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھا تو قرآن کی کلاس میں بٹھایا۔ اللہ رب العزت بار بار حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ میں ایک بندے کو جب 70 دفعہ پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو اپنے دین میں فکر کرنے کی، اس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہوں، ورنہ دنیا پوری ہے،
کوئی سویا ہوا ہے، کوئی نوکریوں پہ ہے، کوئی غفلت میں ہے، کوئی کسی کام میں ہے، اللہ نے ہمیں پورے معاشرے میں سے قرآن والوں کو چنا، کسی کو پڑھنے، کسی کو پڑھانے، کسی کو دین دینے، کسی کو لینے میں بٹھا دیا۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم بھی شیطان ہی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس میں تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ میرا فضل ہے تمہارے اوپر۔ اور یہاں پر کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو ایک دوسرے کو ابھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کسی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو آتے ہی کہہ دیں گے وہ گھر والی چلی گئی ہے ناراض ہو کے، وہ تو طلاق کی بات کر رہی ہے، وہ تو یوں کر رہی ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا، اس جنگ اور امن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خبر پھیلانے سے پہلے یا تو اللہ کے نبی کے پاس لاتے، اللہ کے نبی اس کی تحقیق کرتے۔ کئی دفعہ جیسے ایک پچھلی جنگ میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے، تو صحابہ کے سب کے حوصلے پیچھے چلے گئے۔ تو ایسی کوئی بھی افواہ کہ جنگ ہار گئے یا مال غنیمت چلا گیا یا صحابہ بھاگ گئے یا وہ، کوئی بھی افواہ پھیلانے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں پہلے کسی بڑے کے پاس، حاکم کے پاس جاتے، اصحاب کے پاس جاتے، نبی کے پاس جاتے، وہ تحقیق کرتے، پھر وہ پورے اس میں پھیلاتے۔ لیکن یہ کام نہ کرو، غلط کام ہے، اس سے بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو کہ مومنوں کو لازمی ترغیب دینا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جنگ کرتے رہو اور مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہو، یعنی جہاد کے بارے میں ان کو تیار کرتے رہو، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ تم لوگ کم نظر آ رہے اور وہ زیادہ، اور اللہ تمہاری وہیں سے مدد شروع کر دے اور ان کا زور توڑ دے۔ معاشرتی آداب اب اگلی آیت میں ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ سفارش کرنا کسی کی، جیسے آپ لوگ ہیں کسی کی نوکری کی کر رہے ہیں، کسی کی اچھی بات کی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جانتے ہیں نیک لوگ ہیں، کوئی بھی سفارش، اس کی تعریف کی گئی، اللہ نے نیک سفارش کی تعریف کی گئی کہ معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ بھائی تمہاری سفارش سے کسی غریب کا کام بن سکتا ہے تو وہ سفارش ضرور کرو۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس کی برائی میں سے بھی حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاد کا حکم دیا گیا تھا نا، آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اس آیت میں یہ بھی اشارہ فرمایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے اگر آپ کسی کو اچھی سفارش کر رہے ہیں، اچھی طرف لا رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی اچھی سفارش کے نتیجے میں نیک کام کرتا ہے تو جو ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے۔ جیسے کسی کی روزی لگ گئی ہے، اس کے بچوں کے، اس کے بیوی کے، اس کے گھر والوں سے، اس کے اپنی جو ٹینشن دور کی گئی ہے، وہ سارا اجر اس سفارش کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور کمانے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور ہر اس سفارشی کو جو نیکی میں لوگوں کی سفارش کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ نیکی جب اس کو مل رہی ہے تو کوئی اگر برائی میں، بدی کے کام میں کسی کی سفارش کر رہا ہے تو وہ برائی بھی قیامت والے دن اس کے سامنے لائی جائے گی کہ تو نہیں کہا تھا، نہیں میں دوں گا ناچ گانے کے پیسے، آپ لوگ مہندی ارینج کرو، میں دوں گا آپ لوگوں کو اس فحاشی کے پیسے، آپ لوگ ارینج کرو، تو اس میں بھی جو ہے آپ کی سفارش آخرت میں تیار کی جائے گی اور آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حسیبا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر جب تمہیں کوئی سلام کرے
تو تم اس سے بہتر طریقے پر سلام کرو یا کم از کم اسی کے الفاظ کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس سلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سفارش ہے، پچھلی ہی آیت سے اس کو دیکھیں جوڑ دیا کہ کیا سفارش ہے، اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ ہی سلام کا حکم آ گیا۔ یہ بھی کیا سفارش ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمتیں برسا، برکتیں برسا اور اپنی تمام تر برکتوں کا دروازہ کھول دے۔ یہ اللہ سے ہم سفارش کر رہے ہیں، اللہ اسی وقت اس دعا کو قبول کر کے اگلے پہ رحمت برساتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اگر تم اتنا نہیں کہہ سکتے، وہ سلام کہہ رہا ہے السلام علیکم، تم ساتھ میں ایک لفظ اور جوڑ دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر اس نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑا سا اس سے بڑھا کر دعا میں اس کے ساتھ حصہ دو۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ بھی ایک پسندیدہ بات ہے اللہ کے ہاں کہ سلام، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے سالیکم سالیکم سالیکم، ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یہاں سلام علیکم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تم پر موت ہو، بالکل شارٹ کر کے اور الفاظ ہی کھا کے السلام علیکم پورا کھا کے ہم سالیکم سالیکم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم پر موت ہو، پورا سلام کرنا چاہیے۔ یہ پورا طریقہ اللہ ہمیں قرآن میں یہاں بتا رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تمہیں ضرور بضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے پورا قرآن حمد سے لے کے والناس تک اسی بات کی تصدیق کے لیے اتارا کہ قیامت آنی ہے اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس دنیا میں تمہیں صرف شاندار آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو، ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا تو قیامت آنی ہے۔ پچھلی جو آیت تھی سلام کی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں 120 کی سپیڈ سے گھوڑے کو دوڑاتے تھے اور دوڑا کر اپنی اچھی خاصی ایج میں اس کے اوپر بیٹھتے تھے، دوڑتے ہوئے دوڑے کے اوپر، وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا، اس کی دوڑ کیا ہوگی، پھر بھی اوپر بیٹھتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سلام اصل میں آپس میں نہیں چھوڑا، ہم اگر کوئی اینٹ بھی بیچ میں کوئی پتھر بھی آ جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو سلام ضرور کرتے ہیں، یہ اس سلامتی بھیجنے کی برکت ہے کہ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، تم جو بھی سلام چھوڑ دے گا تو تمہاری زندگیوں سے برکت نکل جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ پر 12 شروع ہو رہا ہے، ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے، اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے کہ جن کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے۔ ان آیتوں کا 4 قسم کے کفار کا تذکرہ اب آگے ایک ایک آیت میں آتا جا رہا ہے کہ کون کون سے کفار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ آئے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے، ہمدردی کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ کفر رکھتے تھے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے کفر اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن جاؤ سارے کے سارے، لہٰذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بنانا جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ ان کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مدینے کے اطراف میں اس وقت رہتے تھے اور ان کو کہا گیا کہ اب مدینے کے اندر ہجرت کر کے آ جاؤ۔ بظاہر وہ منافق کہتے تھے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، لیکن جب ہجرت کا حکم آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو کہا ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست یا مددگار نہیں بنانا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہوا ہے، ہیں منافقین ہی لیکن کہا کہ وہ جن کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل میں تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بیزاری ہو، یعنی جنگ نہ کرنا چاہتے ہوں، اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی یعنی اس قوم کے بھی خلاف نہ ہو تمہارے بھی نہ ہو، بیچ والے لوگ ہوں، اور اگر اللہ چاہتا ہو تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ صرف تم سے جنگ ہی کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوں، تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کریں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا حق نہیں دیا۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ وہ اب آئے گا آگے کہ اللہ کہہ رہے اس گروہ کو بھی چھوڑ دو، اگر وہ تم سے امن چاہتے ہیں کسی قسم کی کارروائی نہیں کر رہے ان کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ منافقین میں سے کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندے منہ جا گرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں بھی قتل کر دو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ آگے اب کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں، اگر وہ اس طرح کر دے، الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ غلطی سے، جیسے جنگ کی صورتحال چل رہی ہے، نیزے لگائے ہوئے ہر وقت، تلواریں تانی ہوئی ہیں ہر وقت، اور جگہ جگہ جو ہے وہ جنگ کے ہی باتیں ہو رہی ہیں، اس صورت میں اگر کسی سے غلطی میں کوئی قتل ہو جائے اس شبے میں کہ شاید مارنے آیا تھا، شاید یہ کرنے آیا تھا، تو کہا مسلمان ہو اگر کوئی قتل کر بیٹھا ہے کسی مسلمان کو تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور دیت یعنی خون بہا، بلڈ منی مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن قوم ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام آزاد کرنا فرض ہے، جیسے یہ پچھلی آیت میں بھی کہا، خون بہا دینا واجب نہیں۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اب یہ معاہدے کی پاسداری بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی قتل ہو گیا ہے تو یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کیا جائے۔ خون بہا وہاں پہلے زمانے میں 100 اونٹوں کی رقم کہلاتی تھی جو بلڈ منی کے طور پہ دیا جاتا تھا۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل توبہ کے روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کے اوپر 5 اللہ پاک کہہ رہے میں سزائیں دوں گا، لعنتیں دوں گا، 5 طرح کی جہنم کی وعید سنائی گئی، 5 سزاؤں کا یہاں ذکر ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے سب سے پہلے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، دوام کی سزا کہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ دوسری، اور اللہ اس پر غضبناک ہوں گے یعنی غصہ ہوگا اللہ کا۔ اور تیسری، لعنت بھیجیں گے اللہ اس کے اوپر، اور اللہ اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ آج ایک بیچارے موبائل کے لیے قتل ہو رہے ہیں، موبائل کے لیے جا رہے ہیں، کوئی مذاق میں جا رہا ہے، کوئی کسی طرح جا رہا ہے، تو اللہ کی کتنی سزائیں، 5 سزائیں اللہ نے کہا میں اسے دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اے ایمان والوں، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام کر لے لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت بڑے ذخیرے ہیں، مال غنیمت کے بہت زیادہ ذخیرے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سفر کرنے سے مراد جہاد ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لایا گیا کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور انہوں نے آ کر صحابہ سے کہا اور سلام کیا، تو صحابہ کو شک ہوا کہ یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، تو یہ جان بچانے کے لیے اسلام لا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے دل میں گھسے ہوئے تھے، تمہیں کیا پتہ تھا کہ یہ مسلمان دل ویسے ہی لا رہا ہے جان بچانے کے لیے یا دوسری طرح؟ تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ تم صرف ظاہری حال کو دیکھو، اگر کوئی اسلام لانے کے بارے میں کہہ رہا ہے تو اس کے دلوں کے اندر گھس کے مت جھانکو کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔
یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے اسلام لائے اور اسلام کے تمام ضروری عقائد کو بھی پورا کرے، اقرار کرے، تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے. ہم اس کے دل کی کنڈیشن پہ یا اس پہ نہیں جائیں گے کہ اس کے دل میں یہ تھا، اور دل کا حال صرف اللہ پہ چھوڑ دیں گے. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. اب صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اسلام لانے سے پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی چھپ چھپ کر مسلمان ہوتے تھے، کبھی دل میں کچھ آتا تھا، کبھی کچھ آتا تھا، ایسی ہی کیفیت تھی. پھر تم پر اللہ نے فضل کیا. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کا چناؤ اور اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. لہٰذا تحقیق سے کام لو. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب چیزوں کو پوری طرح جانتا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اب یہاں پہ جب کھلا جہاد کا بھی حکم نہیں تھا، نکلنے کا نہیں تھا اللہ کی راہ میں، اس وقت کی بات یہ بتائی جا رہی ہے جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہیں اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ اپنے مال جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور اللہ سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دے کر ثواب سے بخشا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جو جہاد کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ اونچے رہیں گے، ان کا درجہ ہمیشہ ہی اونچا رہے گا. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما. یعنی خاص اپنے پاس سے ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر خاص فضیلت بخشی ہے اور بڑا ثواب دیا ہے. یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بڑا کریم ہے اللہ. صدق اللہ العظیم.